فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 8142877400۔ حیدرآباد میں NIA کے عہدیداروں نے سینئر صحافی وویدھم میگزین کے ایڈیٹر N وینوگوپال کے مکان کی تلاشی لی۔ قومی جانچ ایجنسی کی جانب سے یہ دعوے مونوازوں کے ساتھ ان کے تعلقات کے الزامات پر مارے گئے ہیں۔ وینوگوپال انقلابی مصنف اور راؤ کے داماد بھی ہیں۔ اس کے علاوہ قومی جانچ ایجنسی کے عہدیدار LB نگر علاقے میں روی شرما کے گھر کی تلاشی بھی لے رہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی پچھلے کچھ عرصے سے ان افراد کے مکانات کی تلاشی لے رہے جن کے مونوازوں سے تعلقات ہیں۔ اس کے حصے کے طور پر NIA کے عہدیداروں نے یہ کارروائی انجام دی۔ حکومت کی جانب سے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن TSPSC کو 40 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ فائنانس کی جانب سے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کو فنڈز جاری کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ بجٹ میں سے محکمہ فائنانس نے 40 کروڑ روپے جاری کیے۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کچھ عرصے سے حکومت سے فنڈز فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ تلنگانہ میں اراضیت کے ریکارڈ سے متعلق دھرانی پورٹل میں نقائص اور مسائل کی نشاندہی کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ماہرین کی کمیٹی کے رکن اور کسان کانگریس کے قومی نائب صدر کودنڈا ریڈی نے انکشاف کیا ہے کہ یہ کمیٹی جلد ہی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو ایک عبوری رپورٹ پیش کرے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ کمیٹی نے پہلے ہی مختلف محکموں کے عہدیداروں، کلکٹروں اور نمائندوں سے دھرانی کے مسائل پر بات چیت کی ہے۔ کودنڈا ریڈی نے کہا ہے کہ حقیقی مسائل کی نشاندہی اور سمجھنے کے لیے فیلڈ کی سطح کے عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کمیٹی نے پہلے ہی مختلف محکمہ جات کے ذمہ داروں اور کلکٹر سے بات چیت کی ہے۔ یہ کمیٹی کودنڈا ریڈی، ریٹائرڈ IAS آفیسر ریمنڈ پیٹر، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار لچا ریڈی اور دیگر پر مشتمل ہے۔ کمیٹی کے ارکان لینڈ ریکارڈز بشمول نقشوں کی بھی جانچ کر رہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ آیا اصل اراضیت کے ریکارڈز اور آن لائن ریکارڈز میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس کے علاوہ زرعی اراضیت کی جانچ کے قانون، زراعت اور دیگر زمروں کی اراضیت کے رجسٹریشن کا بھی جائزہ لیا جا رہا۔ واضح ہے کہ کانگریس نے اس دھرانی پورٹل میں کئی نقائص کی نشاندہی کرتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ تلنگانہ میں اس کے برسر اقتدار آنے کے بعد حکومت اس پورٹل کو ختم کرتے ہوئے اس کی جگہ دوسرا پورٹل لائے گی جو سہولت بخش ہوگا۔ کانگریس کا ماننا تھا کہ یہ پورٹل کے ذریعے کئی افراد کی اراضیت کا غلط ریکارڈ پیش کیا گیا۔ تلنگانہ حکومت نے محکمہ صحت اور خاندانی بہبود میں ڈپوٹیشن کو منسوخ کرنے کا ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ صحت نے اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ڈپوٹیشن پر مامور عہدیداروں کو اپنے سابقہ عہدوں پر رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ احکامات کے مطابق اس مہینے کی 8 تاریخ کی شام تک رپورٹ کرنا ہوگا۔ اگر کسی نے رپورٹ کرنے میں تاخیر کی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے نے جمعرات کو راجیہ سبھا میں کہا کہ پارٹی سیاست سے بالاتر ہو کر اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے اور بلوں کو جلد بازی میں پاس نہیں کیا جانا چاہیے۔ کھڑگے نے ایوان کے ریٹائرڈ اراکین کے الوداعی پروگرام میں کہا کہ ملک میں اچھے کاموں کی تعریف کی جانی چاہیے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ منموہن حکومت کے دور میں بہت اچھے کام ہوئے، اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ منموہن سنگھ حکومت کے باقی ماندہ کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ کانگریس کے صدر نے کہا کہ راجیہ سبھا نہ صرف ایوان بالا ہے بلکہ یہ خیالات کا بھی بالا بھی ہے۔ اس ایوان کے تمام اراکین نے قابل قدر تعاون کیا ہے۔ آوارہ کتوں کے حملے میں ضعیف خاتون کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں پیش آیا۔ یہ خاتون جس کی شناخت لچا پیٹ سے تعلق رکھنے والی 60 سالہ رماوا کے طور پر کی گئی ہے، اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی کہ کتوں نے اس پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں یہ خاتون شدید طور پر زخمی ہو گئی۔ اس کی چیخ و پکار سن کر مقامی افراد جمع ہو گئے جنہوں نے کتوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ اس خاتون کو شدید زخمی حالت میں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹرز نے اس کا معائنہ کرتے ہوئے
ہوئے اس کو مردہ قرار دیا۔ مقامی افراد نے کتوں کے حملوں کے واقعات کی روک تھام کا مطالبہ کیا۔ زمین ایکویزیشن کے خلاف گریٹر نوئیڈا میں دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے اپنا احتجاج تیز کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی جانب کوچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ کل انہوں نے مہا پنچایت میں پارلیمنٹ کے گھیراؤ کا فیصلہ کیا تھا۔ کسانوں کے اس فیصلے کے پیش نظر پولیس بھی الرٹ ہو گئی۔ کسانوں کو پارلیمنٹ کی جانب جانے سے روکنے کے لیے پورے ضلع میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ اطلاع کے مطابق کسانوں کی مہا پنچایت کی مختلف کسان تنظیموں اور اپوزیشن پارٹیوں نے بھی حمایت کی ہے۔ اپنے احتجاج کی کامیابی کے لیے کسانوں نے ہر گاؤں میں عوامی رابطہ مہم بھی چلائی۔ اپنے مطالبات کے لیے کئی دنوں سے گریٹر نوئیڈا اتھارٹی کے باہر احتجاج کر رہے پارلیمنٹ کی جانب سے کوچ میں کئی دیہاتوں کے سینکڑوں کسانوں کی شرکت متوقع ہے۔ محکمہ پولیس اس بات کی کوشش میں ہے کہ کسانوں کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے دہلی جانے والی سڑکوں پر زبردست ٹریفک جام ہے۔ کسان صبح سے ہی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ اس احتجاج میں تقریباً 150 گاؤں کے کسان نے حصہ لیے۔ پولیس کے ذریعے کسانوں کے احتجاج و نقل و حرکت پر ڈرون کے ذریعے نگرانی کی گئی۔ جی نرنجن ٹی پی سی سی کے سینئر نائب صدر اور چیئرمین الیکشن کمیشن کوآرڈینیشن کمیٹی نے گاندھی بھون میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر آبپاشی کو ایک خط لکھا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کالیشورم پروجیکٹ کی ناکامی اور میڈیگڈا بیرج کے گھاٹوں میں دراڑیں پڑنے کی وجوہات جاننے کے لیے ریاستی حکومت کے اقدامات اور اس سلسلے میں مزید کارروائی کے لیے اس کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سابق KCR حکومت نے اس مسئلے کو ہلکے سے لیا تھا اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ موجودہ ریاستی حکومت نے ویجیلنس انکوائری کا حکم دیا اور ویجیلنس انکوائری میں افسران اور ٹھیکیداروں کی جانب سے دھوکہ دہی، لاپرواہی اور بے قاعدگیوں سے متعلق کئی چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کی تکمیل کے لیے ٹھیکیدار کی طرف سے ذیلی ٹھیکیداروں کو کام الاٹ کیے گئے تھے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے مسلسل 6ویں بار پالیسی ریپو ریٹ کو 6.5% پر برقرار رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوم لون، پرسنل لون اور دیگر طرح کے لون لینے والے صارفین جو EMI ادا کرتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ 2 ماہی مانیٹری پالیسی کے جائزے کا اعلان کرتے ہوئے RBI کے گورنر شکتی کانت داس نے کہا کہ عالمی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ملک کی معیشت مضبوط ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف معاشی ترقی ہو رہی تو دوسری طرف مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی MPC نے مہنگائی کو کنٹرول میں رکھنے اور معاشی نمو کو بڑھانے کے لیے مناسب موقف سے دستبرداری کا اپنا موقف برقرار رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کی ترقی کی رفتار تیز ہو رہی اور یہ بیشتر تجزیہ کاروں کے اندرون سے اور اندازوں سے آگے نکل رہی ہے۔ توقع ہے کہ 2024 میں عالمی شرح نمو مستحکم رہے گی۔ اس کے علاوہ MSF مارجنل اسٹینڈنگ فیسلٹی ریٹ اور بینک ریٹ کو 6.75% پر برقرار رکھا گیا۔ RBI کے گورنر داس نے کہا کھانے کی قیمتوں میں غیر یقینی صورتحال بنیادی افراط زر کو متاثر کرتی ہے۔ 2024 میں عالمی شرح نمو مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر بڑا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ OBC زمرے سے نہیں آتے ہیں اور سال 2000 میں ان کی ذات کو گجرات حکومت نے OBC کیٹیگری میں شامل کیا گیا تھا۔ راہل گاندھی نے اوڈیشہ سے چھتیس گڑھ تک بھارت جوڑو نیائے یاترا کے داخلے کے موقع پر منعقدہ استقبالیہ میٹنگ میں کہا کہ وزیر اعظم مودی OBC زمرے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی ذات موڈ گھانچی ہے جسے گجرات حکومت نے سال 2000 میں OBC زمرے میں شامل کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسٹر مودی دن میں 24 گھنٹے کہتے ہیں کہ وہ OBC زمرے سے آتے ہیں جبکہ سچائی یہ ہے کہ وہ جنرل کاسٹ سے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب سے انہوں نے ذات پات کی مردم شماری پر دباؤ بنانا شروع کیا ہے تو اب وہ کہنے لگے ملک میں صرف 2 ذاتیں ہیں، غریب اور امیر۔ یہ درست نہیں، ملک میں ہزاروں ذاتیں ہیں، ان کی تعداد کا حساب لگانا ضروری ہے۔ اوڈیشہ میں پریس کانفرنس میں پوچھے گئے سوال کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ذات پات کی مردم شماری کا مطالبہ ملک کو متحد کرنے کے بجائے توڑنے کی
کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی 73% آبادی کو کچھ نہیں مل رہا، وہ بھوک سے مر رہے اور جدوجہد کر رہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے کہ دولت اور وسائل کس کے پاس ہیں اور ان میں کس طرح تقسیم ہو رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے 200 کارپوریٹ گھرانوں میں ایک بھی OBC، دلت یا قبائل نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عام ذاتوں میں بھی غریب ہیں، ان کا بھی پتہ لگانا ضروری ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مسلمانوں کے گھروں، کاروباروں اور عبادت گاہوں کی بڑے پیمانے پر اور غیر قانونی مسماری کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایمنسٹی نے رپورٹس جاری کی ہیں جن کا عنوان ہے "اگر آپ بولیں گے تو آپ کا گھر گرا دیا جائے گا"۔ ہندوستان میں جواب دہی، بے نقاب بلڈوزر، ناانصافی میں JCB کا رول۔ ان رپورٹس میں کم از کم 5 ریاستوں میں برانڈڈ بلڈوزر JCB کا استعمال کرتے ہوئے اقلیتوں کے خلاف نفرت کی مہم کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ انہدامی کارروائیاں پوری طرح محفوظ و مامون رہتے ہوئے کی گئی ہیں، جیسا کہ گزشتہ ماہ ممبئی میں رام مندر ریلی کے دوران تشدد کے بعد میرا روڈ پر کی گئی انہدامی کارروائیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل حکومت ہند اور ریاستی حکومتوں سے اپیل کرتی ہے کہ ماورائے عدالت سزا کے طور پر لوگوں کے مکانات منہدم کرنے کی پالیسی کو فوری طور پر روکا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جبری تخلیہ کے نتیجے میں کوئی بھی بے گھر نہ ہو۔ ان انہدامی کارروائیوں سے متاثر ہونے والے تمام افراد کو مناسب معاوضہ بھی دیا جانا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ ان خلاف ورزیوں کے ذمہ دار افراد کو جواب دہ بنایا جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکریٹری جنرل ایگنس کلامارٹ نے کہا ہے کہ ہندوستانی حکام کی جانب سے مسلمانوں کی جائیدادوں کی غیر قانونی مسماری، جسے سیاسی قائدین اور میڈیا بلڈوزر انصاف قرار دیتے ہیں، انتہائی ظالمانہ اور خوفناک ہے۔ وارانسی کی گیان واپی مسجد پر تنازع میں شدت کے ساتھ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ہندو لوگ صرف 3 مقامات ایودھیا، کاشی اور متھرا پر دعویٰ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندو یہ مقامات اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ وششت استھل اہم مقامات ہیں، یہ غیر معمولی مقامات ہیں اور ہم انہیں کسی عام مقام جیسا نہیں سمجھ سکتے۔ چیف منسٹر نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایودھیا کی طرح جہاں ہندوؤں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مندر کو تباہ کرنے کے بعد مسجد بنائی گئی ہے، وارانسی کی گیان واپی مسجد اور متھرا کی شاہی عیدگاہ کے لیے بھی عدالتوں میں مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں۔ ہندوؤں نے ریکارڈز کے حوالے سے کہا ہے کہ گیان واپی، جو قدیم کاشی وشوناتھ مندر سے متصل ہے، اور شاہی عیدگاہ مسجد جو کرشنا جنم استھان کے قریب واقع ہے، مندروں کو تباہ کرنے کے بعد تعمیر کیے گئے تھے۔ یوگی نے کہا کہ آج ہندووان ان 3 مقامات کے لیے سوال کر رہے ہیں، لیکن ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور جب اس میں سیاست بھی شامل ہو جاتی ہے تو پھوٹ پڑ جاتی ہے اور تنازع پیدا ہو جاتا ہے۔ چیف منسٹر نے مزید کہا کہ عوام نے رام مندر کی تعمیر کے بعد ایودھیا میں منایا گیا جشن دیکھا۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ کاشی اور متھرا کے لیے مطالبات جاری رہیں گے۔ پاکستان میں عام انتخابات کے لیے جمعرات کے صبح پورے ملک میں ووٹنگ شروع ہوئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ECP کے ترجمان سید ندیم حیدر نے بتایا کہ ووٹنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے سے شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہا۔ 4 صوبائی اسمبلیوں کے لیے بھی آج ووٹنگ ہوئی اور ECP کے مطابق ملک کی کل آبادی کے نصف سے زائد عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ ECP نے اعلان کیا کہ 5000 سے زائد امیدوار
उम्मीदवार नेशनल असेंबली की 265 जनरल निशस्तों के लिए और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में समेत 4 सूबाई असेंबलियों की 590 जनरल निशस्तों के लिए 12,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। एसीपी के मुताबिक कौमी असेंबली की 266 निशस्तों पर इंतखाबात होने थे, ताहम एक उम्मीदवार की मौत के बाइस एक निशस्त पर इंतखाबात मुलतवी कर दिया गया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।